نماز کو ایگزامن کیجئے. پاؤں ایک خاص اینگل پر، خاص ڈسٹینس پر ایک دوسرے سے رکھنے کا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ جس انداز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اسی انداز میں کھڑے ہوئیے، لیکن آپ کے پاؤں کا درمیانی فاصلہ 4 انگلی سے کم نہ ہو اور ایک بالش سے زیادہ نہ ہو. یہ اس مسلک میں کہا جاتا ہے جس کا میں پیروکار ہوں. پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کان کو ہاتھ لگاتے. یہ ایک ایکسرسائز ہے باقاعدہ ہماری. بعد ہم کھڑے رہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں. یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی بھی ایکسرسائز ہے، شولڈرز کی ایکسرسائز ہے، سب سے بڑھ کر نیک کی ایکسرسائز ہے یہ. اور اس کے ساتھ ہی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے انسان کے جسم کے درمیانی حصوں سے اوپر اور نیچے کی طرف، اور خون ہمارے دماغ کی طرف آتا ہے. ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے گھٹنے رکوع کی حالت میں لاک ہونے چاہیے، اس میں بینڈ نہ آئے، بالکل ایسے ٹانگیں سیدھی ہوں، اور ہماری کمر اور ٹانگیں انگلش کا لیٹر ایل وہ بنائیں. اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، 5 سیکنڈ 7 سیکنڈ لگ جاتی ہیں. اس سے ہمارا بلڈ دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. جو ہمارا پوسچر ہے، ہم نے پاؤں کھڑے کیے ہوئے ہیں انگلیوں کے بل. ہماری تھائز اور پنڈلیاں ایک دوسرے کو دبا رہی ہوتی ہیں، اس سے بلڈ پش ہوتا ہے ہمارے اپر باڈی کی طرف. اور ہماری کمر سیدھی ہے اور سر نیچے جھکا ہوا ہے، تو بلڈ رش کرتا ہے ہماری فیس برین کی طرف. اس کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں. اب بلڈ کو ہم نے جو آیا ہے ہماری اپر باڈی میں، اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے اسے بلاک کیا ہے. ٹانگیں ایک دوسرے کو پریس کر رہی ہیں، تک وہ بلڈ وہاں سٹے کرے گا. پھر ہم دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں. پھر بلڈ رش کرتا ہے ہمارے سر اور فیس کی طرف. فلاں شخص کے چہرے پہ نور پیدا ہوا نماز پڑھنے سے. وہ اصل میں رونق ہے. اس کا میں دینی پہلو نہیں لے رہا، یہ دنیاوی میں اینگل سے آپ سائنس کی اپلیکیشن اس پر کر کے بتا رہا ہوں. تو فیس کی طرف جب بلڈ جاتا ہے تو ہماری سکن کو میکسیمم آکسیجن ملتی ہے اور فریش ہونے لگتی ہے. تو جب ہم دن میں 5 کم سے کم ورنہ 6-7 مرتبہ بھی ہم جب نماز پڑھیں گے تہجد اور اشراق ملا کے، تو فیس کی طرف بلڈ کا زور رہے گا، آنکھوں کی طرف اور دماغ کی طرف. اس سے انسان کی عقل کو جلا ملتی ہے، بینائی تیز ہوگی اور چہرہ بہت فریش ہو جائے گا.